کہ صحابہ اکرام کے ایک ہے نام اور دوسرے ان کے القاب. ایک نام ہے، دوسرا ان کا لقب ہے. مثلا ابو بکر ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ. نام کیا ان کا؟ عبداللہ. کنیت ہے ابو بکر. یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے. نام عبداللہ ہے، کنیت ہے ابو بکر. اب لقب کیا ہے؟ صدیق، عتیق، صدیق. یہ دونوں لقب ہیں. یہ کس نے دیا عتیق اور صدیق؟ رسول اللہ نے خود اپنی زبان سے دی. بلکہ علی المرتضی خود آتے ہیں کہ اللہ کی قسم، علی پاتے ہیں اللہ کی قسم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر کا صدیق نام اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. یہ مولا علی کہتی. اب حضرت عمر ہیں، نام ہے عمر، لقب ہے فاروق. لقب کیا ہے؟ عزت اسلام فاروق. یہ ان کا لقب ہے. اور اس کے بارے میں بھی علی المرتضی خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم عمر کا فاروق جو اسم نام ہے یہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا. عثمان ہے، نام ہے عثمان بن عفان، لیکن ان کا لقب ہے ذو النورین. کیا لقب ہے؟ ذو النورین. علی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں عثمان وہ ہے کہ چوتھے آسمان پر فرشتے بھی اس کو ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب یہ بات ثابت ہوگی علی المرتضی کی زبان سے کہ ان تین جو خلفائن کے لقب کیا ہیں؟ صدیق، فاروق، ذو النورین. اب بات ہے علی المرتضی خدا کی. تو آپ کا جو لقب ہے بظاہر کنیت ہے لیکن لقب ہے جو رسول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. وہ کیا لقب ہے؟ وہ ہے ابو تراب. بولے سارے کیا ہے؟ ابو تراب. یہ مولا علی ہم کہتے ہیں یہ لقب نہیں ہے، یہ آپ کی عظمت ہے. من کنت مولا فا علی مولا. یہ آپ کی فضیلت ہے، مولا ہونا آپ کی فضیلت ہے. لقب رسول اللہ نے نہیں دیا آپ کو. جو لقب رسول اللہ نے دیا وہ کیا ہے؟ بولیے ابو. سب بولے ابو تراب. اور یہ 6280 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے. باقی کتابوں کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، لیکن بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. 6280 نمبر 6280 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ما کان، توجہ کرنا ذرا، ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب. علی پاک کے نزدیک ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسندیدہ نہیں تھا. علی پاک کو جو نام سب سے زیادہ اپنا پسند لگتا تھا وہ کیا تھا؟ ابو تراب. آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا. جب حضرت علی کو کوئی ابو تراب کہتا تو آپ بڑے خوش ہوتے. علی پاک کو زیادہ نام کون سا پیارا لگتا تھا؟ بولیے ابو. پھر بولیے ابو. خوش ہوں گے. علی کیا نام ہے؟ ابو تراب. کہنے سے آپ زیادہ خوش ہوتے. کیوں؟ کہ رسول اللہ نے انہیں کہا تھا ابو تراب. تو محبت تھی نا رسول اللہ سے. ظاہر ہے محبوب کی طرف سے ملنے والا تحفہ جو ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے نا. بچے علی پاک کو سب سے زیادہ پیارا نام لگتا تھا ابو تراب. آگے دیکھیے اب حدیث پاک کے اندر آگے مزید پوری تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ سہل بن سعد کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت فاطمہ. رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. فلم یجد علی فی بیتی. آپ نے علی کو گھر میں نہیں پایا. فقالت کان بینی و بینہ شیء. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا جان میرے ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، میرے ان کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے. فغاضبنی. وہ مجھ سے ناراض ہو کے فخرجا نکل گئے ہیں. فلم یقل عندی. میرے پاس قیلولہ بھی نہیں کیا، دن کا آرام بھی نہیں کیا. فقال رسول اللہ. رسول اللہ نے الانسان، ایک بندے سے کہا، ایک انسان سے کہا انظر این ہوا. جاؤ تلاش کرو میرا علی کدھر گیا ہے. یہ بخاری شریف ہے. بولیے کیا ہے؟ اب بخاری کے اندر ہے کہ فاطمہ زہرا ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی. تو لوگ کہتے ہیں فاطمہ زہرا ناراض ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. ابو بکر تمہارا مسلمان نہیں کہ اس سے فاطمہ ناراض ہو گئی ہے. اب میں کہتا ہوں یہ بھی بخاری ہے. یہ خود فاطمہ زہرا فرما رہی ہیں فغاضبنی. علی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. یہ بخاری ہے. یہ بھی تو چھوٹی موٹی ناراضگی یہ گھر میں چلتی ہے. ہر ناراضگی کو بغض یا حسد یا دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. نبیوں کے اندر بھی ناراضگیاں ہوئی ہیں. ناراضگی چھوٹی موٹی تو نبوت کے بھی خلاف نہیں. بولیے
ہر ناراضگی کو بغض یا عداوت کی بنیاد پہ سمجھنا یہ جہالت ہے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ ہارون کی کتنی بڑی ناراضگی ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے آ کے ہارون کی اس طرح داڑھی کو پکڑ لیا، اس طرح کر کے۔ یہ الفاظ ہے قرآن مجید، یہ قرآن ہے۔ تو اب کیا کہو گے، کس کا ساتھ دو گے، کس کے خلاف بولو گے؟ حضرت موسیٰ کا ساتھ دو گے، ہارون کا ساتھ دو گے، یا کہ یہ دونوں بزرگ اللہ کے نبی درمیان میں ہم نہیں آئیں گے، اس لیے یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ جانے رب جانے۔ تو اسی طرح جیسے نبیوں کی شان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف میں ہم نہیں آئیں گے، تو نبیوں کے بعد ہم سمجھتے ہیں صحابہ اکرام کا مقام ہے، تو ہم صحابہ کے اختلاف میں بھی نہیں آئیں گے۔ جب ہم اپنے ماں باپ، اپنے چاچے بابے کے اختلاف میں نہیں آ سکتے، ہم چھوٹے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں، بڑوں کے معاملات ان کے بڑے حل کرتے ہیں، تو ہم صحابہ کے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی متشر خدا نکل گئے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو میرا علی کہاں ہے۔ فقال، وہ بندہ واپس آیا، فجا فقال، واپس آیا، کہتا یا رسول اللہ ہوا فی المسجد، علی مسجد میں ہے۔ راجع رسول اللہ مسجد میں آئے، فہوا مدتجع، وہ سو رہے تھے، قد سقط رداؤہ عن شقہ، آپ کا جو کپڑا تھا وہ تھوڑا سا آپ کے یعنی پہلو سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ فاصابہ تراب، اس پر مٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، رسول اللہ پاس بیٹھ گئے اور وہ مٹی آرام سے حضرت علی المتشر خدا کے دامن سے جھاڑ کے، وہو یقول، فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ، 2 دفعہ فرمایا۔ تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں اسی وجہ سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو سب سے زیادہ اپنے ناموں میں سے جو نام پیارا لگتا وہ ابو تراب لگتا تھا، کیونکہ رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ ابو تراب۔ بولی حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ بولو بھائی۔ ابو بکر کا کیا ہے؟ صدیق۔ عمر کا کیا ہے؟ فاروق۔ بولتے جائیں اور نکی وادر تیان کرو۔ حضرت عثمان کا کیا ہے؟ ذو النورین۔ علی المتشر خدا کیا ہے؟ ابو تراب۔ حضرت علی کا کیا ہے؟ ابو تراب۔ یہ ایک لقب ہے۔ دوسرا لقب کیا ہے؟ نام بھی ہے، وہ ہے اسد، جس کو حیدر بھی کہا گیا۔ حیدر، اسد بھی شیر ہے، حیدر بھی شیر ہے۔ اسد کا معنی بھی شیر ہے اور حیدر کا معنی بھی شیر ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ کس کے اندر ہے؟ مسلم شریف کے اندر۔ پہلے آپ نے بخاری شریف، یہ دیکھیے نا کتنی عظیم کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی بات نہیں میں کر رہا۔ پہلے آپ کا لقب جو ہے ابو تراب، وہ کس سے پیش کیا ہم نے؟ بخاری شریف سے۔ آپ کس سے پیش کر رہے ہیں؟ مسلم شریف سے۔ اب یہ غزوہ خیبر کی بات ہے، غزوہ خیبر کی بات۔ بلکہ جب علی المتشر خدا پیدا ہوئے نا تو آپ کے جو والدہ تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت اسد۔ تو وقت چونکہ ابو طالب کے پاس موجود نہیں تھے تو آپ نے بیٹے کا نام سیدہ فاطمہ نے یعنی مولا علی کی والدہ نے نام رکھ دیا اسد۔ جب ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بیٹے کا نام اسد رکھا ہے، تو انہیں یہ پسند نہ آیا، انہوں نے نام رکھا علی۔ ابو طالب نے نام کیا رکھا؟ علی۔ جب تو بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جس طرح پہلی کتابوں کے اندر صحابہ کی صفات موجود تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 یاروں کی، تو وہاں حضرت علی کا یہ جو اسد لقب ہے نا یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے جو 4 خاص خلفاء ہوں گے ان میں سے ایک اسد ہوگا، ایک صدیق ہوگا، ایک فاروق ہوگا، ایک ذو النورین ہوگا، ایک اسد ہوگا۔ مسلم شریف ہے، اس کے اندر غزوہ خیبر کی بات ہے کہ جب غزوہ خیبر کے اندر کہ میں کل یہ جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تو کیا ہوا؟ دوسرے دن رسول اللہ نے فرمایا قال فاتیت علیا، علی کو میرے پاس لاؤ۔ فجئت بہ، تو صحابی کہتے ہیں میں علی کے پاس گیا، وہ چونکہ ان کی آنکھیں خراب تھیں، صحیح چل نہیں سکتے تھے، حتی اتیت بہ، میں ان رسول اللہ کے پاس لے آیا تو کیا ہوا؟ فبصق فی عینیہ فبرأ، رسول اللہ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ یہ مسلم شریف ہے، اسی وقت درست ہو گئیں۔ آئے لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی ہے اسے کوئی اختیار نہیں۔ اب رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ فلاں حکیم کے پاس فلاں دوائی لے کے آؤ، نہیں، پتہ چلا اللہ نے اپنے رسول کو صرف احکام دے کے نہیں بھیجا، شفا دے کے بھی بھیجی ہے، اختیار دے کے بھی بھیجے ہیں۔ اب رسول اللہ نے اپنی لعاب دہان لگایا، اپنا لعاب لگایا حضرت علی کی آنکھوں میں، فبصق فی عینیہ فبرأ، تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں، وآتاہ الرأیۃ، تو رسول اللہ نے انہیں اپنا جھنڈا عطا فرمایا۔
اور رسول اللہ نے اپنا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کربلا ہیں، ان سے پہلے بھی اسلام کے علمبردار بڑے ہیں. تو حضرت علی علمبردار خیبر ہے، بولیے علمبردار، اور بدر کے بھی علمبردار حضرت علی ہیں، اور تبوک کے علمبردار ابو بکر صدیق ہیں. تو مختلف جنگوں میں نبی پاک نے مختلف صحابہ کو علمبردار بنایا ہے. موتا کے اندر کون علمبردار تھا؟ عبداللہ بن رواحہ بھی، حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی، اور تیسرے ایک صحابی. یہ تین صحابی جو ہیں یہ غزوہ موتا کے علمبردار ہیں. تو مختلف جنگوں میں اور بھی علمبردار ہیں. تو آتا الرایۃ، رسول اللہ نے جھنڈا عطا فرمایا. تو جب حضرت علی نکلے نا ادھر سے فخارج مرحب، ادھر سے مرحب نکلا، خیبر کا بڑا پہلوان مرحب نکلا. فقال قد علمت خیبر انی مرحب، اس نے کہا جب وہ نکلا نا مرحب، یہ خیبر کا بڑا پہلوان، اس نے کہا سنو مجھے لوگ خیبر میں مرحب کہتے ہیں، میں بڑا نامی گرامی اور مشہور پہلوان ہوں، بڑا بہادر ہوں، مجھے یہاں لوگ مرحب کے نام سے جانتے ہیں. شاک الصلاحی باطل مجرب، اور میں لوہے کا جو لباس ہے نا اس میں گھرا ہوا ہوں، اور میں بڑا تجربے کار ہوں. مجرب، میں باطل مجرب، میں تجربے کار پہلوان ہوں. اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگ کی آگ بھڑک جائے تو میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں ہے. جب مرحب نے یہ اشعار پڑھے نا ادھر سے مولا علی نے اشعار پڑھے. کیا آپ نے کہا؟ آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا. سبحان اللہ، اونچا کہہ رہے صاحب. آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. سن مرحب، تو نے اپنا تعارف کروایا، میرا علی کا تعارف سن. آپ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، سن میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. ببر شیر رکھا ہے، ببر شیر ہے، زوردار شیر، بڑا طاقتور بہادر شیر. قلیسی غابات کرہ المنظرہ، جو جنگل کے اندر ببر شیر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے اور ایک دفعہ حملہ کر کے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، اسے ہلنے نہیں دیتا. میری ماں نے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری رب نے میرا نام حیدر رکھا. آگے جب ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں اینٹ کا جواب، بولیے اینٹ کا جواب پتھر سے. علی فرمانے لگے اوفیہم بالسائی قیل سندرا. سن، سا بھی پیمانہ ہے، چھوٹا پیمانہ، یوں سمجھے ٹوپا اور ٹپ میں جو فرق ہے، ٹوپا سا تو سندرا ٹپ. آپ نے یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے، میں سا کا جواب سندرا سے دیتا ہوں، یعنی میں اینٹ کا جواب علی پتھر سے دیتا ہوں. میں اینٹ کا جواب علی پتھر. یہ مسلم شریف ہے. آگے دیکھیے، آگے الفاظ ختم ہوگی. بس علی پاک نے جب ضرب فقال ضرب الراس مرحب، مرحب کے سر پر حضرت علی نے ضرب لگا. فقاتلہ، قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا. اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. بولیے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. سب پڑھیے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. پرتویں دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتویں دست قدرت اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اصل نسل صفا حضور کی اولاد کی اصل، حضور کی اولاد ان سے چلی. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ. دوسرا آپ کا لقب مرتضیٰ، یہ امت نے دیا ہے. علی المرتضیٰ، یہ ابھی میں کتابوں سے حوالے پیش کرنے لگا ہوں. علی المرتضیٰ، یہ مرتضیٰ امت نے آپ کو لقب دیا ہے، علی المرتضیٰ. اس وجہ سے کر کے اعلیٰ فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق
اشجع الاشجعین مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہلا ساقی شیر و شربت اور سب سے پہلے علی مرتضیٰ صحابہ کی دشمنوں کا رد کرنے والے اہل بیت کے دشمنوں کا رد کرنے والے اس دور میں پیدا ہو گئے خود اہل بیت سے دشمنی کرنے والے خارجی جن کے ہاتھوں مولا علی شہید ہوئے خارجی کے ہاتھوں دشمنان اہل بیت وہ خارجی اصل میں سب کے دشمن تھے صحابہ کے بھی دشمن اہل بیت کے بھی دشمن اعلیٰ فرماتے ہیں اولی دافع اہل رفض و خروج اولی دافع اہل رفض و خروج حامی دین و سنت پہلا حامی دین و سنت مسلم شریف کی آپ حدیث سن رہے ہیں مولا علی نے فضرب الراس مرحبا فقتلہ آپ نے ضرب لگائی مرحب کے سر پر اسے قتل کر دیا آخری جملہ حدیث کا ہے ثم قان الفتح علی یدی پس اس طرح حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو گیا اس طرح حضرت علی المرتضیٰ ابو تراب حضرت ابو تراب علی المرتضیٰ اسد اس طرح نام لیا کریں ہاں جی ابو تراب علی المرتضیٰ اسد یہ آپ کا پورا نام ہے جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں جو صحیح روایتوں کے اندر لقب کے طور پر مشہور ہے اب بس 4 کتابیں اس کا حوالہ میں اشارے کے ساتھ دے رہا ہوں زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی یہ سنیے 4 کتابیں بڑی ہماری اور بڑی مضبوط قسم کی کتابیں ایک کتاب ہے تفسیر رازی امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے آپ اس میں سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہوئے نا الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں الرحمن کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جس طرح اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے نا اسی طرح رحمان بھی اللہ کا خاص نام ہے یہ ایک مسئلہ بھی یہاں یاد رکھیں کئیوں کا نام ہوتا ہے نا عبد الرحمن تو ہم صرف کہتے ہیں رحمان تو یہ غلط ہے گناہ ہے عبد الرحمن کو آپ رحمان صرف نہیں کہہ سکتے جس طرح نام ہونا عبداللہ تو آپ صرف اللہ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ عبد چھوڑ کے عبداللہ عبد الگ کر کے اللہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح عبد الرحمن ہو تو عبد ہٹا کے رحمان بھی آپ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آگے بھی اس مسئلے کو پوچھائیں چونکہ رحمان اللہ کی خاص صفت ہے آگے رحیم صفت ہے رحیم بندہ ہو سکتا ہے حضور کو بھی اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم حضور بھی رؤوف اور رحیم ہے رحمان اللہ کے سوا بولیے سب بولے اللہ کے سوا رحمان کوئی نہیں ہو سکتا آپ یہ بات کرتے ہوئے نا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان ہے یہ اللہ کے حق میں اس طرح جس طرح اللہ نام ہے آگے پھر مثال دیتے ہیں کہتے ہیں بعض نام ایسے ہوتے ہیں وہ بندے پر وصف اتنا حاوی ہوتا ہے اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ بندے کا وہ نام جو ہے وہ بھی پہلے نام کی طرح ہو جاتا ہے پہلے نام کی طرح ہو جاتا ہے آگے مثال کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جس طرح کما فی قولنا جس طرح ہم کہتے ہیں ابو بکر الصدیق صدیق کہتے ہیں یہ ابو بکر کے پہلے نام کی طرح ہو گیا کہ جب کچھ صدیق کہے تو فوراً کیا ذہن میں آتا ہے ابو بکر آگے فرماتے ہیں اسی طرح کر کے وعمر الفاروق جب فاروق کہا جائے تو فوراً حضرت عمر ذہن میں آتے ہیں فرماتے ہیں وعلی المرتضی فرماتے ہیں جس طرح علی پاک کے لیے المرتضی ہے جب مرتضی کہا جائے تو فوراً ذہن میں کون آتا ہے کون آتا ہے بولیے یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اب ہمارے ایک بڑے عظیم امام ہے بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ آپ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں جو قرآن کے اندر ہے نا ولا تنابزوا بالالقاب کسی کے برے لقب نہ رکھو بولیے کسی کے برے لقب نہ رکھو اس کی تفسیر میں امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں برے لقب سے منع کیا گیا اچھے القاب سے منع بولیے اچھے القاب سے منع نہیں کیا گیا فرماتے ہیں کس طرح کما قیل لابی بکر عتیق جیسے کہ ابو بکر کو عتیق کہا جاتا ہے فرماتے ہیں اسی طرح لے عمر فاروق عمر کو فاروق کہا جاتا ہے لے عثمان ذوالنورین عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے وعلی بو تراب علی کو بو تراب کہا جاتا ہے یہ امام بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا لقب بو تراب ہے بولیے کیا ہے اور خالد بن ولید کا ہے ولی خالد سیف اللہ
خالد بن ولید کیا ہیں؟ سیف اللہ. تو تیسری کتاب کا حوالہ یہ ہے المنتخب من کلام العرب. اس کے اندر فرماتے ہیں جس طرح ہم بعض بزرگوں کے عرف میں نام مشہور ہے، ابو بکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورین، علی بو تراب، حمزہ اسد اللہ، اسی طرح کر کے یہ 3 کتابیں ہوگی. چوتھی کتاب صبح العاشا کتاب ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ شروع سے یہ چیز واقع ہے کہ بزرگوں کے القاب رکھے جاتے ہیں. جس طرح فرماتے ہیں فقانا لقب ابی بکر عتیقن ثم لقب بہ صدیق. جس طرح ابو بکر کو عتیق بھی کہا جاتا ہے اور صدیق بھی کہا جاتا ہے. وَلَقَبُ عمر الفاروق، عمر کا لقب فاروق ہے. وَلَقَبُ عثمان ذو النورین، عثمان کا لقب ذو النورین ہے. وَلَقَبُ علی حیدرہ، یہاں حیدر لقب آیا ہے اس کتاب کے اندر. حضرت علی کا لقب کیا ہے بولیے؟ حیدر بھی ہے، بو تراب بھی ہے. سب بولے حیدر بھی ہے، بو تراب بھی ہے. اسی طرح وہ خالد، وَلَقَبُ خالد ابن ولید سیف اللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی. بات ختم ہو. اونچا پڑھو سارے، اونچا پڑھو. جتنی علی پاک سے محبت ہے اتنا پڑھو. اہل نظر کا رہنما حاجت فضل خدا سے مظہر فضل خدا سے مظہر فضل خدا سے مظہر فضل خدا مجھ کو ملا ہے سایہ دامان پنجتن. مجھ کو ملا ہے سایہ دامان پنجتن. حسن و حسین مصطفیٰ، حسن و حسین مصطفیٰ، فاطمہ علی. حسن و حسین مصطفیٰ، فاطمہ. مولا علی کو مرضی مولا علی سے مان، اپنی مرضی سے علی کو نہ مان، علی کے مولا کی مرضی سے مان. مولا علی کو مرضی مولا علی سے مان. اپنے جنوں کو چھوڑ کر، اپنے جنوں کو چھوڑ کر نعرہ لگا علی. اپنے جنوں کو چھوڑ کر نعرہ لگا. جنگ عراق و شام کے مقتول جنتی، جنگ عراق و شام کے مقتول جنتی. منظور کر جو کر گیا ہے فیصلہ علی. منظور کر جو کر گیا، منظور کر جو کر گیا ہے فیصلہ علی. یاران مصطفیٰ کی خلافت تھی راشدہ، واللہ سب کو یہ سبق سکھلا گیا علی. واللہ سب کو یہ سبق سکھلا. سارے ولی ہیں جس کی ولایت سے تابناک، فیض نبی سے مرکز ہر سلسلہ علی. اور سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے. سید وہی ہے جس میں عقیدہ علی کا ہے. جھوٹی عقیدتوں کا ہے، جھوٹی عقیدتوں کا ہے محتاج کیا علی. جھوٹی عقیدتوں کا ہے محتاج. اور بیٹوں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھ دیے. علی پاک نے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی، عثمان بھی. بیٹوں کے نام یاروں کے ناموں پہ رکھ دیے. کیسے کہوں کہ بن گیا تقیہ نما علی. اہل نظر کا پیشوا حاجت روا علی. فضل خدا سے مظہر فضل خدا.